وہ جو پہلے درجے پہ نہیں، اس سے تو بہتر ہے وہ جس نے پہلا درجہ پا لیا، لیکن ابھی اس کی منزل اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ ابھی اسے کوشش کرنی چاہیے یہ دوسری شکر کے دوسرے درجے کو تلاش کرے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ شکر کا بلند درجہ اس وقت ملے گا جب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں حرام سے بچائے گا اور کہے گا پروردگارا میں آنکھوں سے گناہ کر سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی، اس لیے میں نے تیری اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا کہ میں نے حرام سے بچا دیا۔ یہ کان تیری نعمت تھے، اس نعمت کا شکر اس شکل میں ادا کیا، ان کانوں سے گانے بھی سن سکتا تھا، ان کانوں سے غیبت بھی سن سکتا تھا، تیری جو اجازت نہیں تھی میں نے حرام سے بچایا اور اس شکل میں میں نے تیری اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ جب بندہ اس انداز میں چلتا ہے تو یقیناً وہ بندہ شکر کے بلند درجوں کو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ جو نیاز آپ تک پہنچی، یہ نیاز پہنچی ہے ان ہستیوں سے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ میرے پانچویں امام کا فرمان ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں صحیح علم ہوگا وہ ہم اہل بیت کے گھر سے ہی وہاں تک پہنچا ہوگا۔ لیکن یہی کچھ لوگوں کی ہدایت کی خاطر بڑے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ گیا آل محمد کو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میں سے جو حضرات مکہ مدینہ تشریف لے گئے، چند دن مدینہ رہتے ہیں، پھر میر کارواں یہ اعلان کرتا ہے کہ کل ہوٹل کے باہر اتنے بجے بسیں آ جائیں گی، اپنا سامان لے کے آ جانا اور ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ جو آپ میں سے گئے ہو نا مدینے، جب وہ وقت آتا ہے اور حجاج بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مدینے شہر کی سڑکوں پہ موڑ ہیں، ڈرائیور کی تو مجبوری ہے کہ اس نے گاڑی کا رخ ادھر ہی کرنا ہے جس طرح سڑکوں کے موڑ ہوتے ہیں، لیکن حاجی کی گردن ادھر مڑتی رہتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے، آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے اور زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، یا رسول اللہ تیرا شہر چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، تیرا روضہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، اے حاجی مجھے انصاف سے اتنا بتلا، تو نے رسول خدا کو دیکھا تو نہیں، رسول خدا کی محبت کو تو نہیں پایا، تیرے لیے مشکل ہو گیا مدینہ چھوڑنا، تیری آنکھیں برس رہی ہیں، دل ڈوب رہا ہے، اتنا بتلا۔ جو گود میں پلتا رہا اس نے آسانی سے مدینہ چھوڑا تھا؟ نانے کا شہر چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن فرما رہے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اس لیے نکل رہا ہوں نانے کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے نانے کے شہر کو چھوڑا۔ جب آئے ہیں نا کربلا میں، پھر دین خدا کے لیے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اصحاب مارے گئے، ہاشمی مارے گئے، ایک طرف اصحاب کے لاشیں اور دوسری طرف ہاشمیوں کے لاشیں، درمیان میں کھڑے ہیں، نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں اور کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور اس وقت فرما رہے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے بہادرو، او میرے جنگجوو، میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرما رہے اے میرے شریف ساتھیوں، اپنی نیندوں سے اٹھو، آؤ مل کے عرض کرتے ہیں مولا کس لیے فرما رہے ہیں؟ کوئی آ کے راہوار پہ سوار کرے، یا اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ پیاسے ہیں کوئی آ کے پانی پلائے؟ نہیں، خود فرماتے ہیں فَادْفَعُوا عَنْ حَرَمِ رسول اللہ، اور میں تمہیں اس لیے بلاتا ہوں کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اور میرے معصوم امام جانتے ہیں، اور میرا دشمن بے حیا ہے، اور ادھر خیموں میں
نبی کی امانتیں ہیں۔ پھر اس سے بھی کتنا درد بھرا وہ منظر تھا، وہ جب اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور حرم سے ودا کیا، اور بالآخر وہ وقت کتنا درد بھرا تھا۔ وہ جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، امام جانے لگے تو 3.5 4 سال کی بچی سامنے آ کے کہتی ہے بابا ایک مرتبہ ذرا راہوار سے نیچے آئیے۔ امام نیچے آئے، کہا بابا ذرا گود تو بنا لیجئے۔ یہ بچی جب گود میں آ گئی تو اس وقت چھوٹے چھوٹے بازو اپنے بابا کی گردن میں ڈال دیے۔ عزادارو، اب بھی کوئی باپ اگر گھر سے جانا لگے اور چھوٹی سی بچی ہو، عموماً پوچھ لیتی ہے کہاں جا رہے ہو، اور پوچھ لیتی ہے کب لوٹ کے آؤ گے۔ لیکن اس بچی نے نہ پوچھا کہاں جا رہے ہو، نہ یہ پوچھا کب لوٹ کے آؤ گے۔ سوال اتنا تھا بابا کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی؟ میرے امام کہیں تو کیا کہیں، فرمایا جس کا رہا جو کوئی نہیں۔ اس وقت اس بچی نے کہا ردنا الی حرام جدنا، پھر پہلے نانا کے حرم میں پہنچا دو۔ ہمارے بعض علماء اس جگہ یوں وضاحت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم شکل پیغمبر گئے تو بچی کو اطمینان تھا چچا غازی بھی ہے، میرا بابا بھی ہے۔ اور جب حضرت عباس گئے تو جانتی تھی بابا تو ہے، اب جب بابا جا رہا ہے تو جانتی ہے کون ہے۔ پھر یہ بھی جانتی ہے کہ جنہوں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا، یہ ظالم ہم پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ قبلہ شیرازی صاحب آپ کو تفصیلاً مصائب سنائیں گے۔ میں آخر میں اتنا کہتا ہوں، یہ بچی اب تو باتیں کر رہی تھی اپنے بابا کے ساتھ، لیکن کچھ دیر کے بعد اسی بچی نے جب دیکھا در خیمہ کے اوپر رہوار کھڑا ہے اور زین ڈھلی ہوئی ہے اور بابا تو موجود نہیں ہے، اور بعض روایات کے مطابق جب کوئی بی بی پوچھ رہی تھی رہوار سے تو لے تو گیا تھا لے کیوں نہیں آیا، اور کوئی پوچھ رہی تھی کہیں دشمنوں میں تو نہیں چھوڑ دیا، وہیں یہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کے اتنا پوچھ رہی تھی یا جواد ابھی حل کو دلات شان نمسو کیا، او میرے بابا کا گھوڑا اتنا بدلا، میرا بابا پیاسا جو تھا کسی نے پانی بھی پلایا۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔